بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممکن ہے کہ آج کی نشست میں آپ کو کوئی بات ایسی نہ ملے جس پہ عمل کیا جا سکے، البتہ وہ باتیں جن کا تعلق کسی حد تک عقیدے سے ہے وہ نفع دے۔ اور حقائق کی دنیا اور حقائق الہیہ اور جو کچھ صوفیہ اس سے مراد لیتے ہیں اور ان سے متعلقہ اشیاء، یہ اگرچہ بہت دقیق اور بہت نازک مباحث ہیں، لیکن ان کا شاید کچھ تذکرہ آئے۔ کئی ایک باتیں ہیں جو اس بحث کی طرف آمادہ کرتی ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کائنات میں اصل وجود کیا ہے۔ انسان کا وجود اصل ہے تو پھر یہ کائنات کیا ہے؟ کائنات کا وجود اصل ہے تو سب سے بڑی حقیقت اللہ وہ کہاں ہے؟ اور اگر اللہ اصل وجود ہے اس کے ساتھ اس کی مخلوق کی کیا نسبت ہے؟ یہ بہت سے انسانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور بڑے دماغ شروع سے اسے سوچتے رہے۔ جس زمانے میں معاشی طور پہ اس امت میں استحکام تھا اور علوم جو پڑھائے جاتے تھے ان میں اس سطح کے افراد سوچتے تھے تو لا محالہ یہ مباحث سامنے آتی تھی۔ پچھلی چند صدیوں سے ایسا کال پڑا ہے، ایسا قحط پڑا ہے کہ زندگی عام ہو گئی ہے اور موت نادر چیز بن گئی ہے۔ موت نایاب ہے، زندگی عام ہے اور جہالت عام ہے اور معرفت نایاب ہے۔ اس لیے اب امت کے زوال اور نقصانات کا کیا رونا، مگر عقل کی بنیاد پہ جو تہذیب تشکیل پا رہی ہے وہ نت نئے
مسائل اور پھر اس سے پیدا ہونے والے الجھاؤ کا جواب چاہتی ہے۔ انسان بنیادی طور پہ جبر کو ناپسند کرتا ہے، اور عقل اگر اپنی جگہ پہ قائم ہو تو جبر کی ناپسندی کے باوجود پابندی کو مستحسن جانتا ہے۔ جبر عقل کے لیے ناقابل قبول، اور پابندی صرف قابل قبول ہی نہیں بلکہ بہت اچھی چیز۔ بالکل معمولی اور چھوٹی سی چیزیں بھی دیکھ لیں تو جبر بچے پہ کرنا کہ آج اسکول یہ پہن کے جاؤ، اور سردی ہے اور سویٹر پہن کے جاؤ، یہ ناقابل قبول اس بچے کے لیے جو بچہ اپنی عقل استعمال کر کے پابندی خود اپنے پہ مسلط کرتا ہے کہ اگر شرٹ یہ پہن رہا ہوں تو پینٹ ایسی ہونی چاہیے، اور اسکول 9 بجے شروع ہوتا ہے تو مجھے اس سے پہلے پہنچنا ہے۔ یہ پابندی تو ہے، اس کو قبول کرے گا، اچھا سمجھے گا۔ اور جبر کرے کوئی تو ناقابل قبول ہے، لڑے گا، ماں سے بھی لڑے گا کہ کیا جبر ہے، نہیں کھاتا، نہیں پہنتا۔ تو عقل انسانی در حقیقت آزادی چاہتی ہے، اسی لیے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کی عقلیں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں۔ مصیبت ایک یہ بھی ہے، کیونکہ جو خدا کو مانتا ہے اس کی عقل کسی چیز کی جو پابند ہے نا، ان کی عقل کسی چیز کی پابند ہی نہیں۔ نیتشے کو آپ پڑھیں اور ہیوم کو پڑھیں، اللہ نہ کرے کہ آپ پڑھیں، مگر ہیوم کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو مانے، کمال ہے اس کا۔ اور عقیدہ دعوت دیتا ہے میٹا فزکس کی، وہ کہتا ہے ادھر کو چلو، عقل کہتی ہے فزکس میں پابند رہو، عقیدہ کہتا ہے کہ بغیر مشاہدے کے اقرار کرو، عقل کہتی ہے کہ جو چیز حواس خمسہ کی سینسز کی قید میں نہ آئے اس کو مت مانو۔ اس لیے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کی عقل زیادہ کام کرتی ہے، اچھلتی ہے، جہاں چاہے چلی جاتی ہے، اور جو خدا کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی عقل ہے، لیکن عقل جب انتہائی کوشش بھی کرتی ہے تو عقیدہ اور مذہب اسے پابند کر دیتا ہے، ایک تو توحید اور شرک پہ جا کے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے۔ وہ عقلی طور پہ ایک الگ بات ہے کہ خدا کی توحید خود عقل ثابت کرے، مگر انسان وہاں جا کر اٹک جاتا ہے، اور جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے پھر وہ جو مرضی نظریات قائم کرے، پھر مشکل پیش آتی ہے ان کو جو خدا کو مانتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو میدان کھلا ہے، جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو دلائل کو قائم کرے۔
اور یہی توحید اور شرک کا قائل انسان جب ہاریزنٹلی آتا ہے تو اس پوزیشن میں وہ حق تعالی شانہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے اور حرام کو حرام جانتا ہے۔ تو حلال اور حرام کا فرق یہ اس انسان کے لیے ایک پابندی ہے، اور اس پابندی پر وہ قائم رہتا بھی ہے۔ چنانچہ دنیا میں اب تک ایسے دہریے پیدا ہو گئے ہوں جو اللہ کے ساتھ انکار کا رویہ رکھتے ہوں، بالکل خدا کو نہ مانتے ہوں، لیکن ہاریزنٹلی حلال اور حرام کی تمیز بھی بالکل مٹا چکے ہوں۔ ایسے نہیں ہوا۔ اور اتنی جلدی اس کا ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ معقول وجہ ہے کہ اب تک دنیا میں کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی تہذیب ان اثرات کو بالکلیہ زائل نہیں کر سکی جو کسی بھی قدیم مذہب کی وجہ سے ان پہ مسلط ہے۔ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، چائنا کا نظام ہے، اسلام تو ہے ہی ہے۔ یہ جتنی بھی قومیں اور جن اقوام کی تہذیب ہے، اس کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں کوئی وحی ہے، کچھ اصول ہیں، اور وہ اصول عقل انسانی نے نہیں، وحی نے قائم کیے۔ وہ اب انکار بھی کریں خدا کا تو ہاریزنٹلی جب وہ آتے ہیں تو حلال اور حرام کی تمیز سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتے، نکال بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ایسا دور آ جائے کہ بالکل انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر شاید کوئی ایسی سوسائٹی آئے جو حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دے۔ حلال اور حرام ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کھانے اور پینے کا، بلکہ مجموعی طور پہ پوری زندگی کا۔ مثلاً حلال اور حرام مال میں، پیسے میں، یہ اب تک اثرات ہیں، اور عقل بڑھ چڑھ کے اس کو کہتی ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پیسہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اجرتیں اور محنت ایک دوسرے کے مقابلے میں جب آتی ہیں تو گمراہ سے گمراہ سوسائٹی بھی کہتی ہے کہ چونکہ تم نے مزدوری کم کی ہے لہٰذا اجرت کم ہوگی، اور مزدوری زیادہ کی ہے تو اجرت زیادہ ہوگی۔ ایسی سوسائٹیز جہاں اگر وہ 5 بجے چھٹی ہونی ہے تو 5:15 تک بھی اگر کام کرتا ہے تو کہے گا ان 15 منٹس مور کے پیسے دو۔ یہ حلال اور حرامی تو ہے۔ رشتوں کا تقدس اب تک چائنا تک میں ہے جو خدا کے منکر ہیں۔ اس لیے عقیدہ در حقیقت وہ ذہنی پختگی ہے جسے نہ مانا جائے تو اللہ کے ساتھ تعلق میں فرق آتا ہے۔ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے نہ مانا جائے تو حق تعالی شانہ کے ساتھ تعلق میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں یہ چیزیں انسانوں میں ہیں۔ اس لیے عقل کچھ بھی کر لے، وہ پابندیوں کو بہرحال اچھا سمجھتی ہے اور جبر کو ناپسند کرتی ہے۔ اور جو لوگ بالکل
اس سے نکلے ہوئے ہیں، وہ جب خدا کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ انکار کرنے سے پھر اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب انہی جیسے اٹھ کے انہی کا رد کرتے ہیں۔ اس لیے جو بڑے دماغ ہوتے تھے اور جن کی عقل بہت کام کرتی تھی، اب اس امت میں بڑے دماغ ختم ہو گئے۔ کہیں 20-50 سال میں کوئی ایک آدھ آدمی پیدا ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ عمومی طور پہ اب اس امت میں یہ دماغ ختم ہو گئے۔ وجوہ ہیں، اسباب ہیں، لیکن دنیا میں ہر بڑی چیز ایک بڑے تصور کے نتیجے میں آتی ہے۔ تاج محل ایک بڑے تصور کے نتیجے میں ہے۔ ایک اچھی اور معیاری گفتگو ایک بڑے دماغ کی گہری سوچ کے نتیجے میں ہے، حتیٰ کہ وہ اس عمل سے بھی گفتگو بڑھ جاتی۔ گناہ کا تذکرہ خود گناہ کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے۔ اس لیے بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کا بڑا دماغ اور گہری سوچ اور مطالعہ اور برس ہا برس کے تعلق کے بعد یہ چیزیں کہیں وجود میں آتی۔ اس امت میں بڑے دماغ پیدا ہوتے تھے اور اب بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا بیج ہے جو فی الحال پہاڑوں پہ پڑتا ہے اور اس کی نمو نہیں ہے، مٹی زرخیز نہیں ہے، نمی نہیں ہے۔ علامہ اقبال، ان کو وہ بھی بڑے مانتے ہیں جن کو ان کی بڑائی کا بھی پتہ نہیں، چاہے پراپوگنڈا ہے ان کے لیے اور چاہے تذکرہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال ان کے افکار پہ، نظریات پہ کس نے عمل کیا اور کتنے لوگ بنے، جس نسبت سے آبادی میں اضافہ، تعلیم میں کمی اور شعور کی سطح کا پستی میں آ جانا واقع ہوا ہے، کوئی دور دور تک کی نسبت ان مشاہیر سے اسے نہیں ہے۔ اس امت میں جو بڑے دماغ پیدا ہوئے، جنہوں نے عقل اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی بڑی بڑی مباحث میں حصہ لیا، وہ بہت بڑے دماغ تھے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بدقسمتی ایسی دیکھو کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1761 میں ہوا، اور اب دیکھ لیجئے تو یہ تقریباً 350 سال ہوتے ہیں۔ 1861، 1961، 200 برس ہو گئے، اور 40 اور یہ 20 تقریباً لگا لیں 60 سال ہو گئے، تو یہ تقریباً 260-70 سال یا جتنے بھی آپ کہیے، یہ ہوتے ہیں ہجری اور عیسوی سال کے فرق کے ساتھ۔ اور اس امت کی بدقسمتی دیکھو کہ اتنے 100 سال کے باوجود اب تک ان کی کتابیں ہی نہیں چھپی، ان کا فلسفہ پھیلتا اور زندگی کے مسائل
کہ حل کے لیے جو انہوں نے چابی دی تھی، لوگ اس چابی کو ان تالوں پر لگاتے، وہ تو بہت دور کی بات ہے نا، ابھی وہ فکر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ اور ایک بنیادی وجہ یہ بھی تو ہوئی کہ وہ زبانیں ہی نہیں ختم ہو گئیں۔ سارا زور اس پہ ہے کہ مدارس کا نصاب تعلیم بدلیں۔ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ یونیورسٹیوں کا بھی نصاب تعلیم بدلے۔ اتنا زور ادھر ہی کیوں ہے؟ اب جو حکومت ہے اور جو بڑے ہیں، انہوں نے ایک دن ہم سے یہ کہا کہ نصاب تعلیم بدلیں اور علامہ اقبال کو پڑھائیں۔ ہم نے بھی بھرپور تائید کی کہ بالکل علامہ اقبال، ان کے نظریات اور افکار، ہمیں پتہ تھا اگلا پتہ ہم نے کیا کھیلنا ہے۔ ہم نے کہا لیکن سرکار، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے فارسی پڑھیں گے۔ او مفتی صاحب، پہلے ہی اتنا بوجھ ہوتا ہے بچوں پہ، اب آپ فارسی کا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا علامہ اقبال کیسے سمجھ میں آئیں گے اگر فارسی نہیں پڑھی ہوئی؟ تو اب دیکھیے نا ان کے اشعار کیسے سمجھ میں آئیں گے۔ اس پہ چپ ہو گئے۔ اس لیے خالص کیا لفظ استعمال کریں؟ اردو میں کہیں تو لنترانیاں، پنجابی میں کہیں تو بڑکیں۔ یہ مارنے والے بہت ہیں۔ عملاً اس کا حل لاؤ۔ عملاً اس کا حل کیا ہے؟ عملاً حل بتائیں نا۔ فارسی ختم، لہٰذا 1000 سال کی تاریخ اور تشریح سے اپنا رابطہ منقطع۔ کون پڑھے گا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ، بڑے دماغ تھے نا، افکار تھے، نظریات تھے، جانتے ہی نہیں۔ عربی ختم، جو اصلاً مسلمانوں کی زبان تھی۔ تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ ان عصری علوم میں بھی کچھ ترمیم چاہیے، کچھ اضافہ چاہیے۔ جو مسائل 12-15 برس کی عمر میں آ جانے چاہیے تھے، وہ 50 سال کی زندگی میں نہیں آتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں کچھ نہیں۔ خیر، اس موضوع کو کیا کہنا، لیکن یہ جو بڑے دماغ پیدا ہوئے تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ابن عربی، صدر الدین قونوی، جسے ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کافر قرار دیتے ہیں، یہ بڑے دماغ تھے۔ محی الدین ابن عربی بہت بڑا دماغ، بہت بڑے آدمی تھے، اور جتنے بھی ان کے ناقدین آئے ہیں، جتنے لوگوں نے بھی ابن عربی پہ تنقید کی ہے، ہر ایک دماغ ان سے چھوٹا ہی ہے، اب تک ان سے بڑا دماغ نہیں آیا۔ ان پہ بہت تفصیل سے اور پڑھ کے تنقید کی ہے غامدی صاحب نے۔ یہ ایک آدمی ایسے ہیں جنہوں نے بھرپور کس کے تنقید کی ہے، اور چونکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا کسی مفتی اور مجتہد کا حق نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے اس اصول کی پابندی کی ہے، ورنہ وہ لے گئے ہیں ابن عربی کو اس حد تک کہ بٹوین دا لائنز وہ کافر قرار پاتے۔ اور غامدی صاحب نے پڑھ لکھ کے یہ کچھ کیا ہے، یہ نہیں ہے
کہ وہ آدمی پڑھے لکھے، انہوں نے پڑھ لکھ کے سب کچھ کیا ہے، ان میں زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ابن عربی گمراہ تھا، بس اپنے مریدوں کے حلقے میں کہہ دیا، لوگوں میں کہہ دیا، کوئی پوچھے، اول تو اب یہ بھی نہیں رہے خیر سے، ابن عربی کا نام ہی نہیں رہا رحمہ اللہ۔ بہت ریئر لوگ رہ گئے ہیں جو اس ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں، مگر نہ وہ بات ہی نہیں رہی۔ اور جو اندرونی حلقے ہیں ابن عربی گمراہ تھے، ان سے کوئی پوچھے کہ حضرت وہ گمراہی کون سی تھی، تو انگلی رکھ کے بتاتے نہیں کہ یہ گمراہی تھی، اس لیے کہ پڑھا نہیں نا۔ لیکن غامدی صاحب نے پڑھا ہے، پڑھ لکھ کے انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت کچھ کہا ہے۔ اور ان کا ہمارے جو ان کے باقی ان کی پیروی کرنے والے ہیں، بغیر کسی کا نام لیے، ان سب کا خیال یہ ہے کہ اسلام مستقل ایک نظام ہے، اور اس کے مقابلے میں تصوف مستقل ایک نظام ہے جو صوفیہ نے قائم کیا۔ پھر ان میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کا تعلق اہل تشیع اور باطنیوں سے جوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے خلاف پوری ایک سازش ہے، اور دین کے خلاف پورا ایک سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اس دین کو بالکل باطل قرار دیا جائے۔ یہ وہ تھیوری ہے جو اب آخری دور میں غامدی صاحب نے بتائی ہے، لوگ اسے سنتے ہیں، اور غامدی صاحب کے علاوہ اب کسی نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنی مربوط اور اتنی علمی تنقید کی ہو، کوئی دوسرا آدمی ہمارے علم میں نہیں۔ وجہ ایک اس کی یہ بھی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ان کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، کتابیں عربی میں ہیں، اور صرف عربی میں ہی نہیں، اس عربی کے ساتھ فلسفہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اب کون فلسفہ پڑھے اور کون ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے اور کون عربی پڑھے اور کون ملا صدرہ کو اور زاہد اور ملا جلال اور مبارک اور ملا مبین ان کی چیزیں پڑھے، یہ بات ہی نہیں رہی۔ تو جو کلاسیکل علوم تھے وہ ختم ہو گئے، اسی لیے بڑے بڑے عرفاء عارف باللہ، وہ آپ کبھی غور کریں تو صرف معرفت الہیہ میں ہی ادراک اور کمال نہیں رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت اعلیٰ اور بہت نفیس شاعر بھی تھے، اس لیے کہ کلاسیکلی جب ان کے نظریات میں نکھار پیدا ہوا تو انہیں کچھ نہ کچھ تو اظہار اس کا ہونا چاہیے تھا، وہ شاعری کی صورت میں ہوا۔ ہمارے یہاں کتنے شاعر پیدا ہوئے ہیں، کتنے ادیب پیدا ہوئے ہیں، کتنے اچھے لکھاری پیدا ہوئے ہیں، اور آبادی کی نسبت کیا ہے، غور کر لیں۔ وہ ملحد تھے، بے دین تھے، کچھ بھی تھے بہت سے، اور عارف باللہ بھی بہت سے، ان کے تناسب سے کیا چل رہا ہے؟ یہ سب معاشرے کا زوال ہے، اور یہ سب کا سب معاشرے کے بانجھ ہونے کی دلیل ہے کہ اب چند 100 برس سے کوئی اتنا بڑا دماغ جو ان علوم کو کھنگالے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یا ان جیسے جو بہت سے لوگ ہیں ان کا اصل مقام بتائے کہ یہ لوگ تھے
اور ان میں یہ بنیادیں صحیح تھیں اور یہ چیز غلط تھی. یہ بات ان کی 100% معیار پہ پوری اترتی ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ جس پر تنقید کی جا سکتی ہے. اب ایسے نہیں ہے. اب وہ علوم ہیں جن کے ذریعے پیسہ کمایا جائے، اور وہ علوم ہیں جن کے ذریعے اقدار قائم نہیں ہوتی. اخلاقیات کی اور اقدار کی بنیاد علم اور ایمان نہیں ہے. ان کی بنیاد اب کیا ہے؟ اب وہ معاشرتی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں. اس لیے عقیدہ غیب سے متعلق ہے، اور عقل حاضر اور حواس خمسہ سے متعلق ہے. عقل کہتی ہے کہ جو چیز ہماری گرفت میں ہے حواس خمسہ کی، اور بہت تیر ماریں تو کہتے ہیں ایک چھٹی حس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ غیبی حقائق ان کے لیے کچھ نہیں ہے. عقیدہ بھی در حقیقت علم سے بنتا ہے. وہ علم وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اب خدا کو نہ ماننا بھی تو ایک عقیدہ ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ یہ بھی علم کے ذریعے آیا نا، کہ حواس خمسہ نے دماغ کو یہ سکھایا کہ جو چیز رؤیت میں نہیں ہے، جو چیز کسی بھی ایکسپیریمنٹل اس سائیکل میں نہیں آتی، اسے مت مانو. رنگ، خوشبو، یہ چیزیں کیا ہیں؟ قوت احساس اس کا ادراک کرتی ہے. اور جو میٹا فزکس کی چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی عقلی ثبوت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، جنت، جہنم، یہ سب غیبی حقائق ہیں، اور غیبی حقائق کو ماننا نہیں. جب غیبی حقائق کو نہیں ماننا تو پھر دنیا میں امن بھی قائم نہیں ہو سکتا. جب غیبی حقائق کو نہیں ماننا تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا جو جلد یا بدیر ان بیساکھیوں کے نکلتے ہی دھڑم سے زمین پہ نہ گر پڑے. اگر کوئی غیبی حقائق نہیں ماننے تو آج نہیں تو کل اس نے گرنا ہے، اور ضرور گرنے کی. سود سے پاک معیشت ہم اسے پروان چڑھاتے ہیں. عقل نے سوال کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس میں بھی نفع ہوتا ہے اگر بزنس کیا جائے، اور اس میں بھی نفع ہوتا ہے اگر سود لیا جائے. تو اللہ نے کوئی عقلی جواب اس کا یہاں نہیں دیا. سورہ وقت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع، اور اللہ ہے فراہم کر سکتے تھے، چونکہ وہ خود بیچارے اپنے معاش کے چکر میں پڑ گئے. لہٰذا یہ اور تجارت کے بعد آنے والے مال کی وجہ سے جو اچھائیاں اور خوبیاں اور معاشرے میں سٹیبلٹی، اس کو اپنے اقدار پہ قائم رکھنا، ان اثرات کو واضح کرنے والے دماغ سو گئے. تو یہ غیبی حقائق میں آ گئی بات. نحوست اور برکت. ایک آدمی مانتا ہی نہیں حقائق کو، غیب کو مانتا ہی نہیں، اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ لہٰذا وہ نظام چل رہا ہے. لیکن جو شخص اور جو قوم ان غیبی حقائق کو نہیں مانتی، وہ فریب نظر ہے، وہ دھوکہ ہے. آج نہیں تو کل وہ ضرور گرے گی، اور ایسی گرے گی کہ اس کے
شروع کرنے والے اگر اٹھ آئیں تو رو پڑیں کہ ہم نے انسانوں کو ایسے برباد کیا۔ اس لیے ان تمام غیبی حقائق جن کا تعلق اس عالم سے ہے، یہ سب کے سب اور تجربات کی دنیا اور یہ سب چیزیں انبیاء علیہ السلام کا علم جس کے تصور سے دل لرزتا ہے، اتنا حقائق پہ مشتمل اور اتنا گہرا، اور دنیا کی تمام ترقیات ان سب کو ملا کر اللہ کہتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور علم میں سے تمہیں بہت ہی تھوڑا حصہ دیا گیا۔ دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ جو بربنائے عقل آئے اور ایک وہ جو بربنائے وحی ہیں۔ یہ سارا کچھ ملا کر بھی اللہ کہتا ہے تمہیں بہت تھوڑا علم ہم نے دیا۔ پھر علم ہے کہاں؟ وہ حقیقت میں اللہ کا علم ہے، اس کا کوئی حد اور کنارہ نہیں، اور اس سے بلیغ مثال غالباً پورے لٹریچر میں موجود نہیں۔ کمال کیا ہے، کمال کیا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں غیب سے اور بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا۔ اس سے بڑی مثال غالباً نہیں ملے گی کہ چڑیا آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور وہ دونوں سفر کر رہے تھے، اور چڑیا نے سمندر سے پانی پیا۔ وہ سمندر کے قریب آئی اور اپنی چونچ سے کتنا، ایک قطرہ، آدھا قطرہ، جتنا اس کا ظرف اور پیاس ہوگی اتنا لیا اور اڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علمی و علمک، میرا علم اور آپ کا علم اور تمام کائنات میں جتنا بھی علم ہے نا، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا۔ اور کمال یہ ہے کہ سمندر تو پھر بھی کوئی حد تو ہے نا، کوئی نہ کوئی سمندر کی گہرائی، چوڑائی۔ اب تو خیر لوگ اس کا پانی بھی ناپ لیا ہے لوگوں نے کہ کتنا اس میں ہوگا۔ اللہ کا علم اس کی تو انتہائی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا کچھ تمہیں دیا ہے یہ سب کا سب میرے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے بہت تھوڑا سا ذرہ برابر علم تمہیں دیا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام جو کچھ دعوت دیتے ہیں غیب کی، وہ حقائق کی خبر دیتے ہیں، تجربہ نہیں کراتے۔ جہنم کا بتایا ہے کہ یہ سزا ہوگی، کسی کو آگ میں ڈبو کے تھوڑا ہی، آگ میں ڈال کے تھوڑا ہی نکال لیا کہ یہ ہے۔ کیونکہ اگر خبر مشاہدے میں آ جائے اور خبر تجربے سے گزر جائے تو پھر اس یقین کا توڑ کوئی نہیں۔ خبر مشاہدے میں آ گئی نا، ایک کہتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے میرے کپڑے بھیگے ہوئے نہیں دیکھتے، میں تو خود بارش سے نکل کے آیا ہوں۔ تو اب اس کی تردید کون کرے؟ خبر مشاہدے میں آ گئی اور خبر تجربے میں آ گئی۔
انبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ جنت دکھا دیتے، بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی تھی۔ یہ وہ چیز تھی جس کا کفار مکہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں کوئی چیز تو دکھائیں نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ او نرا ربنا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں جس خدا کی تم دعوت دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، مراد وہاں یہ بھی ایک ہے کہ اچھا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگے ہو کہ تم خدا کو دیکھو۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا جان لیا، اور فرمایا وَعْتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی بڑی گمراہی اور نافرمانی میں چلے گئے ہیں کہ مخبر صادق کی خبر کا اعتبار اٹھ گیا۔ انبیاء علیہ السلام جو خبر دیتے ہیں وہ خبر یقین کے ساتھ جا کر ملا دیتی ہے، اور عقل جو تجزیہ کراتی ہے وہ بھی یقین ہو جاتا ہے، لیکن عقل کا یقین بدلتا رہتا ہے۔ یہ بڑا عذاب ہے اس میں، اور یہ اس کا ایک لطف بھی ہے کہ عقل آج کچھ فیصلہ، کل کچھ فیصلہ، پرسوں کچھ فیصلہ۔ انبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ جو بات کہہ دیں بس وہ ایسی پکی ہے کہ اب اس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں عقل اور عشق الہی ٹکراتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں عقل انسان کو بڑا وسیع میدان دیتی ہے کہ وہ تصدیق اور تکذیب پہ لگ جائے، اور یہاں آ کر محبت کام آتی ہے خدا کی، انبیاء علیہ السلام کی، اور غیبی حقائق پہ انسان جب پہنچتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے مختلف چیزیں ظہور پذیر ہوتی۔ معارف الہیہ کھلتے ہیں۔ اسی لیے غامدی صاحب اس پہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہے، تم نے ایک پورا نظام نبوت کے پیرالل بنا لیا ہے، یہ تنزلات ستہ یہ کیا ہیں؟ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جتنا کچھ بھی لکھا ہے اگر کوئی عام آدمی اسے پڑھ لے تو توبہ کرتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کا بہت بڑا دماغ، ان پہ جتنے لوگوں نے تنقید کی ہے اور نظر سے گزری ہے، ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو ان سے بڑا ہو۔ ابن عربی ان کے معاصرین دیکھیں، ان کے آخری دور میں صاحب مثنوی ہیں، معروم ہیں، فرید الدین عطار ہیں، حکیم صنائی ہیں، صدر الدین قونوی ہیں، یہ سب لوگ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اسی زمانے کے افراد ہیں، عراقی ہیں۔ عراقی ان علوم کو ملتان لائے تھے کیونکہ عراقی یہاں رہے، پھر عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی یہاں ہو گئی تھی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے، تو اس نسبت سے ان کا آنا جانا زیادہ ہو گیا، وگرنہ وحدت الوجود اس کا چشتیوں کے ہاں اس سے پہلے کم ہی تذکرہ ملتا ہے، ایسے ہی کسی نہ کسی رنگ میں وہ اس وحدت الوجود کو عقلاً ماننا واجب ہے، اور شرعاً اس کی تفصیل محال ہے۔ یہ وحدت الوجود کا جو نظریہ تھا، حتیٰ کہ حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اتنا واضح نہیں ہے، یہ تو پھر بعد میں ہوا ہے۔
عراقی کی چیزیں آئیں، لوگوں نے پڑھیں، حضرت نظام الدین اولیاء اور صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر ملتے ہی نہیں، وہ تو اتنے بڑے آدمی تھے کہ گم ہو گئے، تاریخ کی نظر سے اپنے آپ کو بالکل بچا کر صاف پیچھے چلے گئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، جیسے اور بہت سے صوفی دنیا سے گزر گئے اور ان کے سلسلے قائم نہیں رہے، یہ بھی ایسے ہی۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ اس کو کون جان سکتا تھا؟ حضرت ہی کے دوسرے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے نے اتنا عروج حاصل کیا کہ 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں صدی تک کوئی صوفی ہی نہیں تھا جو ان کے سلسلے سے وابستہ نہ ہو۔ بڑے بڑے شاہکار آئے، فردوسی سلسلہ آیا، اور کتنے آئے، اور مداریہ سلسلے کے بزرگ آئے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت نے سارے سلاسل کو مدھم کر دیا، حتیٰ کہ پھر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تاشقند سے، سمرقند سے، فرغانہ سے، ان علاقوں سے یہ لوگ اس بیج کو لے کے آئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی استعداد اتنی بلند تھی کہ انہوں نے 7-8 مشائخ سے بیعت کی ہے۔ اتنا بڑا آدمی جو ان کی استعداد کا منہ بھر دیتا نہیں ہوا، بہت عظیم استعداد کے مالک تھے، بہت بڑی ہستی تھی ان کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ یہاں تشریف لائے ہیں تو پھر وہ سلسلہ بڑا ضعیف تھا، کمزور تھا، اور پھر اللہ نے وہ آدمی انہیں دیا جس نے اگلی پچھلی کسریں نکال دی۔ خدا روشن رکھے ہمیشہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کی قبروں کو۔ کمال کے آدمی تھے حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بعد تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اب بھی کوئی اٹھے گا۔ اور پھر خدا نے سنجوگ پیدا کیا، خدا نے 2 چیزوں کو ملا دیا۔ اللہ کی حکمت ہے کہ پھر حضرت سید احمد شہید، اور پھر ان کے بعد ان کے خلفاء، اور پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں میں آ کے سلسلہ چشتیہ صابریہ نے اپنا ظہور کیا۔ کئی 100 سال کے بعد یہ بیج پھر پھوٹا ہے، کئی 100 سال کے بعد پھر اس بیج میں حرکت پیدا ہوئی ہے، کئی 100 سال کے بعد جا کر پھر سلسلہ چشتیہ صابریہ نے جو عروج پکڑا ہے، تو پھر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، پھر مولانا اشرف علی تھانوی، اور پھر ادھر دیکھ لیں تو قادریہ سلسلہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، اور یہ سارے حضرات رحمہم اللہ اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے سلسلے کے شیوع کے مجددین شمار۔ اس لیے یہ جتنے سلسلہ چشتیہ نظامیہ، وہ پھر آہستہ آہستہ مدھم ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 200 اور 300 خلفاء جب ہوئے تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی جو بہت سی جگہوں پہ ہوا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کوئی پڑھنے والا بھی نہیں، لکھنے والا بھی نہیں، لیکن وہ لوگ جو ان کے علوم اور معارف پہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے تنقید بھی کی
مگر اب بڑے دماغ ختم ہو گئے. اب اس امت میں اول تو بڑا دماغ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہو گئے ہیں بڑے دماغ بھی کچھ تو وہ پی ایچ ڈی اسکالرز اور ان چیزوں میں پڑ گئے. انہوں نے ان کلاسیکل جو چیزیں تھیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض جگہوں پہ ایسی چیزیں لکھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی تعویل اور توجیہ نہیں ہو سکتی، اس کی تعویل اور توجیہ بالکل ممکن ہے. اگر اس کی تعویل اور توجیہ نہ کی جاتی یا نہ ہوتی تو ہم ابن عربی کو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یاد کر رہے ہوتے. ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر میں اس چیز کو پڑھ کے ایسی وحشت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ کوئی بات ہے، بھاگو یار اس سے، یہ تو کفر ہے. اسی لیے اس پہ سب سے زیادہ مربوط تنقید غامدی صاحب نے کی ہے، اور غامدی صاحب کی اس تنقید کا جواب کسی نے دیا ہو ابھی تک ایسے نہیں آیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کوئی پڑھے تو اتنا جتنا انہوں نے پڑھا ہے، اس مقدمے کو سمجھے اور پھر اس کا جواب لائے نا. تو پڑھنا تو ہے نہیں. وہ زبانیں ہی نہیں آتی جن زبانوں میں یہ سب کچھ لکھا گیا، اور وہ زبان آ بھی جائے تو اس علم تک رسائی ممکن نہیں. بڑا الجھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذاتی حقائق، تنزلات ستہ، مرتبہ وحدت سے مرتبہ احدیت تک نزول اللہ کا، یہ کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں. یہ اتنے بڑے دھماکے ہیں کہ ایٹمی دھماکہ اس کے سامنے کچھ نہ ہو. علم کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، حقائق کی دنیا میں. اور یہاں پہنچ کے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جس کا صوفیہ اپنے زمانے میں درس دیتے رہے. پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا کچھ تفصیل سے کہ ہمارے علم میں آخری آدمی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور حیرت ہوتی ہے کہ گولڑا اور پنڈی اتنی سنگلاخ زمین میں وہ لوگ کون تھے جو حضرت کی باتیں سنتے اور سمجھتے ہوں گے؟ علماء ہوں گے، باقی تو کوئی نہیں تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ معقولات، ان کا علم ان کے تعلق باللہ سے زیادہ پھیلا ہوا تھا. وہ پڑھاتے تھے. فصوص الحکم، اس میں ایسے ایسے جملے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے، آدمی پڑھے تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی کہہ کیا رہا ہے، لکھ کیا رہا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. اللہ کا ولی، اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ بنسبت نبی کے قوی ہے. اب یہ لے جاؤ کسی کے پاس، گئے یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس پہ تنقید کی ہے انہوں نے غامدی صاحب. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک ہے اور پھر ختم ہو جائے گا بس. اور ولایت خدا کی دوستی ہے اور وہ جنت میں بھی جا کے ختم نہیں ہوگی. تو ولایت زیادہ بہتر ہے نبوت سے، کیونکہ نبوت ہمیں سکھاتی ہے کیا صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. تو یہ ساری چیزیں قیامت پہ ختم ہو گئی نا.
اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد سارے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ولایت ہے، خدا کی دوستی ہے، تو لہٰذا ولایت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے۔ یہ تعویل ہے اس جملے کی جو انہوں نے کہا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس نے ہم صوفیوں کی کمر توڑ دی ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اخذتم علومکم میتن عن میتن، تم اپنے علم کو مردہ مردے سے حاصل کرتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ حدیث فلاں نے بیان کی، میرے استاد نے یہ کہا، اس کے استاد نے، اس کے استاد نے، اور اخذنا علومنا، ہم اپنا علم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تازہ بالکل پانی اور چشمے سے پھوٹنے والا اور سمندر کا تازہ پانی ہے، عن حی لا یموت، اس ذات سے جس پہ موت نہیں وارد ہونی، ہم براہ راست اس سے علوم حاصل کرتے ہیں، اور تم حاصل کرتے ہو علم وہ درمیان میں بھی جبریل کے واسطے سے۔ سٹی گم ہو جاتی ہے یہاں پہنچ کے کہ یا اللہ آپ حضرت کہہ کیا رہے ہیں؟ جبریل امین جو تمام انبیاء علیہ السلام ان کے بائی معنی کہ علم ان کے ذریعے سے آتا تھا، لفظ نہیں ملا، مطلب یہ کہ گویا استاد کی حیثیت تھی کہ علم ان کے ذریعے سے آ رہا تھا۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب کسی مقام پر پہنچتا ہے نا تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس آدمی کی روح کی کفالت کرنے لگ جاتی، بڑے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ یہ دیوبندی بریلوی جو جھگڑے ہیں نا، اس کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھے جنہوں نے جھگڑے اٹھائے ہیں، اور بہت سے اس حقیقت کو سمجھے تھے، چپ ہو گئے۔ یہ ان کے متعلق ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ ہم اپنا علم براہ راست خدا سے حاصل کرتے ہیں، اور تم اپنا علم ایک سے دوسرے کی روایات کے ذریعے حاصل کرتے ہو۔ تو جو علم ہے وہ درست ہے اور علم نادرست بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ قالین ہے، آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا رنگ سرخ ہے، ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا رنگ نارنجی ہے، میرون ہے۔ نتیجہ مختلف ہے، اور علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ مشترک ہے، کامن ہے۔ آنکھ ہی سے آپ نے دیکھا، آنکھ ہی سے ہم نے دیکھا، تو ذریعہ علم کا درست ہے اور مشترک ہے، اور نتیجہ مختلف ہے۔ اب ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، یقینی طور پہ۔ کہاں جائیں؟ اسی لیے ابن عربی کہتے ہیں کہ تم جو علم حاصل کر رہے ہو اللہ تعالی سے، ذریعہ بھی غیر مشترک ہے۔ تم جبریل امین کے واسطے سے لے رہے ہو، ہم براہ راست لے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کے ہم دونوں ایک ہی ہو جائیں۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کے بعد وحدت الشہود، اور پھر اس کے بعد ایک اور جہان جو حضرت پہ کھلا ہوگا، یہ تو شہودیوں کو چاہیے،
کہ اس پہ لکھیں، تو کوئی کمال ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ وہ ان باتوں سے بہت شدت کے ساتھ کبھی انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ان مجددی حضرات کا ظہور ہوا ہے، ان میں تو پہلا آدمی جو بڑا اٹھا ہے اس نے کسر آگے پیچھے کی پوری کر دی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب ان کو دیکھیں، وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ حضرت کے مکتوبات ہیں، اور سوچ رہے تھے اس موضوع کو تو خیال آیا کہ آپ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں بھی بتائیں۔ ملا حسن کشمیری نے سوال کیا تھا حضرت سے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ عبد الکبیر یمنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لائبریری میں ایک کتاب ہے شیخ عبد الکبیر یمنی کا قول، وہاں پہ یہ ہے، اس کے حاشیے پہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ شیخ عبد الکبیر یمنی صاحب کرامت ولی تھے، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیب نہ کرو، اے میاں آہستہ نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب جو ہے وہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اس کے لیے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ غیب کو جانتا ہے؟ غیب خدا کے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ ملا حسن نے جب ان کی چیزیں پڑھی نا، تو انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ تعویل کیسے ہو سکتی ہے، لیکن سیدھا سادہ ایک جملے کا مفہوم جو کوئی عام آدمی سمجھتا ہے، 2 4 5 10 آدمی سمجھتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے پیش در پیش کیا جائے؟ اور حقیقت ایک جب ثابت ہوتی ہے، دن اور روشن اور سورج بالکل واضح طور پہ، ضرورت کیا، آخر مصیبت کیا پیش آ گئی ہے کہ اسے پیش در پیش اور دھندلاہٹ اور دھندلا پن لا کر مصنوعی طاری کر کے پھر اسے بیان کیا جائے؟ صاف بات کرو، جو 2 4 10 20 کی سمجھ میں آئے۔ کئی ایک عبارتیں ہیں فصوص میں، اور فتوحات مکیہ میں تو بہت، فتوحات بڑی چیز ہے نا۔ فتوحات میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے کہا گیا یہ لکھو، میں نے کہا لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، مراد ایسے ہی ہے عبارت سے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہیں زندہ جلوا دیں گے، آگ میں ڈال دیے جاؤ گے اگر نہیں لکھو گے تو پھر مجبوری تھی، پھر لکھنی پڑی، اور لکھی ہوئی پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے۔ بہت بڑے دماغ تھے بھائی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی۔ انگلیوں پہ کوئی دماغ گنے نا اس امت میں جو ہوئے، ان میں سے ایک۔ التفات نامہ گرامی مشرف ساخت، ملا حسن آپ کا گرامی نامہ مجھ تک پہنچا۔ آنچہ از روئے کرم مرقوم بود، بوضوح انجامید۔ وہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے اسے پڑھا ہے، سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ نوشتہ بودن کے شیخ عبد الکبیر یمنی گفتاست، یہ تحریر فرمایا آپ نے کہ شیخ عبد الکبیر یمنی نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔ مخدومہ فقیر را تابع استماع امثال ان سخنان اصلاً نیست۔ میرے مخدوم، ہم فقیروں کو
اس قسم کی باتیں سننے کی بالکل تاب نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ میں ایسی بیہودہ باتیں سن سکوں۔ حمیت اور غیرت اجازت نہیں دیتی کہ شیخ عبدالکبیر یمنی کی گفتگو سنیں۔ بے اختیار رگ فاروقی ہم در حرکت میں آئے، میں جو نسلاً فاروقی ہوں نا، بے اختیار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غصہ میرے خون میں شامل ہو جاتا ہے، جوش مارتا ہے، اور وہ فرصت تعویل و توجیہ آن نمی دہد، اور اتنی بھی مہلت نہیں دیتا کہ میں ان کے اس جملے کا کوئی صحیح مصرف محمل تلاش کروں۔ قائل ان سخنان شیخ کبیر یمنی باشد، اس قسم کے جملے شیخ کبیر لکھیں یا شیخ اکبر یا شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھیں، شام کے کلام محمد عربی علیہ السلام درکار است۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے تعلق ہے، کلام محی الدین ابن عربی کا، صدر الدین کونوی کا، عبد الرزاق کاشی کا، عبدالکبیر یمنی کا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی لکھتا ہے۔ یہ حمیت ہے، یہ غیرت ہے، یہ غصہ۔ مارا بنس کا رس نہ بفس، مجھے کتاب و سنت چاہیے، مجھے فصوص الحکم کی کوئی عبارت نہیں سننی، لکھتے رہیں جو لکھتے ہیں۔ فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی ساختہ است، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو مدینہ منورہ کی ہیں، ان فتوحات نے، ان تعلیمات نے، فتوحات مکیہ جو ابن عربی کی ہے، بالکل کوئی اس کا محتاج رہنے ہی نہیں دیا۔ ہمیں مدینہ منورہ کی وہ تعلیم کافی ہے۔ حق تعالیٰ اتنی حمیت اور غیرت کی بات کیا ہے؟ اب آئی بات، حق تعالیٰ در کلام مجید خود را بعلم غیب خود بھی ستائد، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اپنی تعریف میں یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ تو کون ہے جو خدا کی اپنی اس کی ہوئی تعریف کے متعلق کوئی لب کھولے؟ خود را عالم الغیب بھی فرمائے، نفی علم غیب کردن ازو سبحانہ بسیار مستقبح مستنکر است، اللہ تعالیٰ سے یہ نفی کرنا کہ وہ عالم غیب نہیں ہے بہت ہی بری حرکت ہے، بدترین جملہ ہے جو شیخ عبدالقدیر لکھ رہے ہیں۔ وفی الحقیقت تکذیب است مر حقرا سبحانہ، کیا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے اس کو ثابت کریں کہ خدا جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ ہے حمیت اور غیرت۔ غیب را معنی دیگر گفتن از شناعت نمی برارت، غیب کے کچھ اور معنی، حضرت جانتے تھے نا وہ غیب کے معنی کیا لے رہے ہیں، فرماتے ہیں غیب کے کچھ اور معنی متعین کرنا جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں، یہ خرابی سے خالی نہیں ہے۔ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بیہودہ جملے ہیں جو یہ زبان سے بکتے ہیں۔ فیا لیت شعری ما حملہم علی التفوہ بامثال ہذہ الکلمات الصریحہ فی خلاف الشریعہ، کاش مجھے بھی کوئی عقل آ جاتی، میں سمجھ جاتا کہ یہ جو بک بک جاری ہے اس قسم کی، یہ ساری بیہودہ باتیں جو شریعت کے بالکل خلاف پڑتی ہیں، آخر کیا جذبہ ہے، کیوں یہ لکھتے ہیں، کیا چیز انہیں مجبور کر رہی ہے؟ منصور اگر ان الحق گوید، منصور، اب حضرت اس سے بھی پیچھے چلے گئے، فرماتے ہیں منصور نے اگر ان الحق کہا ہے، وہ بستامی سبحانی، اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کبھی کہا ہے، اللہ کہتا ہے نا سبحان اللہ میں پاک ہوں، تو اس کے مقابلے میں یہ کہا ہے کہ میں پاک ہوں، تو دارن مغلوباً در احوال، تو کوئی غلبہ طاری ہوا ہوگا، کوئی حال طاری ہوا ہوگا، اس میں مغلوب ہو گئے ہوں گے، ایسے جملے ان کی زبان سے نکل گئے ہوں گے، اما ان قسم کلام از احوال نیست، یہ اس قسم کے جملے جو ہے نا وہ عملی زندگی کے لیے نہیں ہیں۔ عملاً زندگی وہی ہے جو مدینہ منورہ سے لینی۔ برسے ہیں حضرت یہاں پہ، فَإِنَّ كَلَامَ السُّكَارَى، ایک لائن چھوڑ کے پھر لکھتے ہیں کہ یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کسی کو نشہ چڑھ گیا ہو۔
ان جملوں میں، اور ظاہر سے جو معانی ثابت ہوتے ہیں ان سے ہٹا کر پھر ان کے کلام کی توجیہ ہم کریں؟ کیوں؟ کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ یہ حضرت نے سب کی گویا ایک طرح سے خبر لی ہے۔ عبد الکبیر یمنی، ابن عربی، منصور، بایزید بسطامی امام تھے اپنے زمانے کے، ائمہ میں سے تھے۔ ایک ایک آدمی کا مکتبہ فکر ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ وحدت الوجود کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے امام ہیں، اور وحدت الوجود میں کوئی چھوٹے چھوٹے آدمی تھوڑے ہی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ پہاڑ ہے۔ اس آخری دور میں علم کلام جن لوگوں پر ختم ہو گیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا ایوب دہلوی، مولانا شرعی تھانوی رحمہم اللہ، یہ سب وحدت وجود کے قائل تھے۔ اتنے بڑے لوگ، اور ان سب کے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے نہیں پڑھا تھا کہ کیا ہے، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ میں جو حمیت دینی ہے، جو غیرت ہے، سب ختم۔ ایک دوسرا مقام دیکھیے، یہ 266 نمبر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے۔ کئی برس ہو گئے، شاید 20 برس سے بھی زیادہ اس خط کی تشریح ہم نے کی تھی۔ یہ کمال کا خط ہے حضرت کا، کمال کا خط ہے۔ حضرت کا نام زندہ رکھنے کے لیے یہ خط ہی کافی تھا، کوئی بھی ان کا اور چیز نہ ملتی نا، بس یہ کافی تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے کہ اہل السنہ کون ہوتے ہیں۔ یہ خط اسی لیے بڑے بڑے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، پڑھا اور پڑھایا۔ جی چاہتا ہے کبھی اس کو پڑھائیں کہ حضرت نے لکھا کیا، اور لکھا کس کے نام ہے؟ خواجہ عبید اللہ کے نام۔ اور خواجہ عبید اللہ اور عبداللہ یہ دونوں بیٹے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت حاصل ہے، تو اپنے پیرزادگان کے نام لکھا ہے دہلی خانقاہ میں، اور عقائد اور علم کلام پر بحث کیا ہے کہ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے، علم کلام میں ہم کہاں ہیں اور علم کلام میں باقی لوگ کہاں۔ علم کلام میں جو کمال حاصل کیا تھا نا، وہ اہل تشیع نے۔ اہل تشیع کی بعض کتابیں اور ان کے دلائل ایسے ہیں جو اب تک اس کے محتاج ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں، اہل سنہ اس کا جواب دیں۔ افسوس ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا، ان کے علماء نے، اور ذاکروں کا تو خیر ذکر ہی کچھ نہیں، یہ کیا چیزیں۔ افسوس ہے کہ ان کے وہ لوگ جو اپنی ان کی اصطلاح میں جنہیں مجتہدین کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ان مجلسوں میں اور 10 محرم میں اور اس میں اور اس میں۔ یہ کسی زمانے میں اہل تشیع علم کلام کے امام گنے جاتے تھے، ان کا طرہ امتیاز تھا توحید۔ 1980 کے قریب ملتان میں اہل تشیع نے ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، بہت بڑا جلسہ، اور اس پہ موضوع ایک ہی تھا، خدا کی توحید۔ اور جتنے دیوبندی بریلوی اہل حدیث تھے سب حضرات کو بلایا اور کہا خدا کی توحید پہ بات کرو، خدا کی وحدانیت پہ بات کرو۔
اور حد یہ کر دی کہ حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو بلایا کہ حضرت آپ توحید بیان کیجئے. ہمارے اساتذہ بھی اس میں گئے تھے. یہ 80 سے ایک آدھ سال پہلے، بس وہی دور تھا بہرحال ملتان میں. اس لیے کہ جو بلانے والے تھے نا وہ اپنی تاریخ سے واقف تھے. اہل تشیع نے جو کچھ لکھا ہے، یہ بڑے بڑے آدمی تھے یار. ان کے امامت پہ جہاں انہوں نے بحث کی ہے، نور اللہ، کمال کی چیزیں. لیکن نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اب وہ چیزیں ہی نہیں رہیں. اب اہل تشیع نے بھی اپنے آپ کو ضائع کر لیا. اور ان میں جو اصحاب علم ہیں، انہوں نے چونکہ مروجہ رسوم کی تردید کی، لہٰذا متہم تہمت ان پہ لگی. تو حضرت نے اس میں علم کلام پہ بحث کی ہے سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ. اور خواجہ عبید اللہ اور عبداللہ کے نام یہ خط لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت ایشان را روئے الہام و فراست حاصل گشتہ. ہمارے حضرت میرے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے، یہ الہام اور فراست سے حاصل کیا تھا از روئے تقلید و تخمین. وہ عقیدہ اہل السنہ پہ جو قائم تھے وہ محض تقلید اور اساتذہ سے سیکھی ہوئی چیزیں نہیں تھیں. یہ ہے جس پہ غامدی صاحب اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علم تصوف یہ تمہارا پورا ایک پیرالل نظام ہے نبوت کے مقابلے میں. حضرت نے بھی لکھا ہے کہ الہام اور فراست سے انہوں نے اہل السنہ کے عقیدے کو حاصل کیا، تقلید سے نہیں. حالانکہ عقیدہ محض تقلید ہے، بس میٹا فزکس، اس کی کیا عقلی اور کیا توجیہ کرنی ہے. اب نئی تحقیق سامنے آ گئی. اب امریکہ سے ایک پیپر شائع ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنی پیدائش سے 1.5 سال پہلے جو کچھ ماں کرتی ہے اس کو اخذ کر لیتا ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بچے کا وجود جب شروع ہوتا ہے تو اپنی ماں کی حرکات سے متاثر ہوتا ہے. اس کی شواہد ہمارے ہاں بھی بہت سے تھے. ہم نے ایک جگہ ذکر بھی کیا ہے کہ تم تو اب پہنچے ہو، ہمارے ہاں تو بہت عرصے سے یہ ہے، بہت قدیم سے. اس لیے ہمارے ہاں جو نسلیں بڑے لوگ پیدا نہیں کر رہی نا، اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ بچوں کے لیے آزادی کی فضا نہیں ہے. فضا آزاد نہیں ہے. اسے لامحالہ اپنی زندگی کے 15-20 سال جو نظریات کو اخذ کرنے اور کھل کے بات کرنے کے ہیں وہ میسر ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسی گھر میں 10 آدمیوں 12 آدمیوں نے رہنا ہے، اسے آزادی نہیں ملتی. شریعت نے اسی لیے مرد کے ذمے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر رکھے گا اور نوکر کی اجرت بھی وہ ادا کرے گا. شریعت یہ ضروری قرار دیتی کہ تم شادی کے بعد اپنی بیوی کے اخراجات بھی تمہارے ذمے ہیں، اور کھانا پکانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو آدمی تم رکھو گے اس کی اجرت بھی تمہارے ذمے ہے. وہ کرے گی کیا؟ کرے گی یہ کہ پڑھے گی، خدا کی عبادت کرے گی، اپنی اولاد کی تربیت کرے گی. اس قوم سے بڑے لوگ اٹھیں گے.
جہاں شہروں کے شہر خالی ہیں اور کوئی سوئمنگ پول نہیں. آپ شاید اسے مذاق سمجھیں، پنڈی میں کتنے سوئمنگ پول ہیں، اسلام آباد میں کتنے ہیں. بڑا فرق پڑتا ہے بچوں. جس بچے کو گھر میں بند رکھا گیا ہو نا، کیا رکھنا ہے کسی نے بند، لیکن ماحول ایسا ہوتا ہے نا، 8-10 سال بچہ، اس بچے کو کس دن باغ میں لے جائیں تو آپ اس بچے کی خوشی کو دیکھیں. اور وہ بچہ جو روزانہ شام کو لان میں سیر کرتا ہو، خوش ہوتا ہو، اور پرندے ان کی آواز سنتا ہو، اور جانور دیکھتا ہو، اس کی اور اس کی ذہنی سطح میں کتنا فرق پڑتا ہے. اب وہ الگ ہو نہیں سکتا. دادی کہے گی میری جگر کے ٹکڑے ہیں، تم کدھر لے جا رہے ہو. بہو پہ تنقید بھی مسلسل جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں ناکامی بھی مسلسل دیکھنی ہے، اور اولاد بھی اس کی پیاری ہے. کرے کیا؟ وہ شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے بڑے بڑے لوگ پیدا کہاں سے پھروں، بڑا دماغ کہاں سے پیدا ہو. بہت مسائل. تو تقلید اور وہ جو عالم الغیب کے حقائق ہیں، یہ اب ساری میٹا فزکس ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی حجت اللہ میں اپنی کتابوں میں کہتا ہے، لکھتے ہیں حضرت، کہ میری پیدائش میں چند دن باقی تھے. ایک عورت نے آ کے، میرے والد اور والدہ کھانا کھا رہے تھے، روٹی مانگی، تو میرے والد نے روٹی اٹھائی اور آدھی اسے دے دی. تو میں نے، یعنی میری روح نے میرے والد کی روح سے بات کی، اور میں نے کہا ابا میں آ رہا ہوں دنیا میں، آپ یہ تو نہ کریں کہ آدھی روٹی دے دیں، پوری روٹی دے دیں. تو میرے والد نے پوری روٹی پھر اسے دے دی. یہ اب لے آؤ عقل کی کسی بھی نو کی گرفت میں، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مانتی ہے اسے؟ ابن عربی نے اس سے بھی زیادہ باتیں لکھی ہیں رحمہ اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے ابھی تک وہ دن یاد ہیں جن دنوں میں میں اپنی والدہ کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ تو پھر بڑا تھا. اس زمانے کے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے، اس بچے میں تمہاری ساری اولاد میں سے اس میں زیادہ برکتیں ہیں. کس بنا پر؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ اپنی پیدائش سے بھی پہلے اللہ کو یاد کرتا تھا. یہ ہم نے بہت سے سقہ مشائخ سے سنا، اگرچہ اس کی سند ہمیں معلوم نہیں، کہ حضرت فرید الدین حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب ارواح کی صفیں بنائی گئیں تو میری یہ غلط حرکت تھی کہ میں اولیاء کرام کی صف سے اپنے آپ کو نکال کے آگے لے جا رہا تھا انبیاء کرام رحمہ اللہ کی صف میں، اور جبریل نے پر مارا مجھے ہلکا سا اور اشارہ کیا کہ پیچھے رہو. وہ کہتے تھے مجھے وہ دن یاد ہے. یہ سب چیزیں میٹا فزکس کی ہیں. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے بھی 1.5 سال پہلے ماں جو کچھ کرتی ہے وہ بچے کی شخصیت میں آ جاتا ہے. یہودی، وہ پہلے بھی ہم نے سنایا تھا، کیا ضرورت ہے اس کے تکرار کی. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عقل انسانی سے ماورا ہیں، لیکن ان کے حقائق ہیں. اب عقل وہ بہت ترقی پہ بھی جا کر شرک اور توحید میں فرق کر لے گی، اور ہاریزنٹلی جب آئے گی تو حلال اور حرام میں فرق کر لے گی، بس اس سے زیادہ کیا کرے گی. لیکن عقل اپنی جگہ پہ اس کا اپنا میدان. حضرت نے لکھا ہے، میرے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ کے عقیدے کو
اپنی فراست اور الہام سے حاصل کیا۔ در اوائل احوال حضرت پیغمبر علیہ السلام بخواب دیدہ بودند۔ میں نے اپنے احوال کے آغاز میں، تصوف کے آغاز میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور انہیں ارشاد فرمایا کہ تو از مجتہدان علم کلامی، علم کلام کے مجتہدین جو میری امت میں پیدا ہوئے ہیں، تم ان میں سے ایک ہو۔ وَإِن واقعہ بحضرت خواجہ خود گزرا نیدہ، اور اس واقعے اور اس خواب کو میں نے اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا۔ اذان روز یعنی اس دن جب میں نے خواب دیکھا تو اگلے دن صبح حضرت کی خدمت میں اپنا یہ خواب پیش کیا۔ حضرت ایشان را در ہر مسئلہ از مسائل کلامیہ رائے علیحدہ است۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ جو تھے، علم کلام کے ہر مسئلے پر وہ بحث کرتے تھے، اور ان کی اپنی ایک الگ ادا تھی، وہ حکم جدا، اور حضرت اس پہ ایک الگ حکم بھی لگایا کرتے تھے، لیکن در اکثر مسائل موافقت بمشائخ ماتریدیہ دارند، لیکن اکثر مسائل ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سے نتائج برآمد کیے اور جو عقیدہ بتایا، وہ آخر پہ جا کر ماتریدی علماء کے عقیدے سے ملتا تھا۔ یہ اب حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اشعری بھی ہیں، ماتریدی بھی ہیں، بلا حنفی بھی کبھی اشعری ہوئے تھے۔ ہم اب بھی اور پہلے بھی ماتریدی تھے۔ ماتریدی اس کمال کا عقیدہ رکھتے تھے اور ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ خود لکھا ہے، یہ بات اگرچہ مطلب ہے ایسی تو نہیں ہے کہ کوئی قطعی وحی ہو، لیکن حضرت نے خود لکھا ہے کہ میں نے قیامت کے دن کو دیکھا کہ بڑے بڑے علماء کے بہت بڑے بڑے گناہ معاف کیے گئے، اور فرمایا گیا کہ تم چونکہ ماتریدی عقیدہ رکھتے ہو لہٰذا تمہارے گناہ معاف۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارتیں لکھی ہیں فتوحات میں اور فصوص الحکم میں کہ نبوت کے ختم ہو جانے نے ہماری کمر توڑ دی، اور تم کیا اپنا علم جبریل کے ذریعے حاصل کرتے اور ہم تو براہ راست حاصل کرتے ہیں، یہ کسی بڑے سے بڑے صوفی کے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بدتر عبارتیں ہیں۔ عقیدہ برباد ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ادب اور احترام، اس کے باوجود ان سب چیزوں کو پڑھنا ہے اور ان چیزوں کو سننا ہے۔ ابن عربی جو کچھ نثر میں کہتے ہیں نا، معروم مثنوی میں وہی چیز نظم میں کہتے ہیں۔ حکیم سنائی ہیں، عطار ہیں، رومی ہیں، صدر الدین قونوی ہیں، یہ سب لوگ ملتی جلتی باتیں کہتے ہیں۔ کس کی تردید آدمی کرے، کہاں جائے؟ اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سمجھائے کہ بڑے لوگ ہیں، ان کا کہنا بڑی بات۔ ہم جمعے میں کہہ رہے تھے نا کہ ہم کہیں کہ اسلام آباد میں ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے ہیں، اور یہی فکرہ ارسطو اور افلاطون کہے کہ اسلام آباد میں ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے ہیں، تو جملہ ایک ہے، بات ایک ہے، دونوں کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ بڑے آدمی کی بات وہ اور ہوتی ہے۔ اسی کو معروم نے مثنوی میں کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کار پاکاں از قیاس خود مگیر، یہ جو بڑے لوگوں کے کام ہے نا، یہ نہ سمجھا کرو کہ تم جیسے کام کرتے ہو ایسے وہ بھی کر رہے ہیں۔ گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، اگرچہ شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہی طرح ہوتے ہیں، شین، یا اور رے، لیکن شیر دودھ ہوتا ہے اور شعر درندہ ہے۔
اس سے بھی آسان مثال دیں، ٹرمپ اگر بیٹھے ہوئے ہوں پریس کانفرنس میں اور وہ مسکرائیں تو اس سے اتنا 1% بھی فرق نہیں پڑتا بمقابلہ اس کے کہ ریزرو جو ہے نا وہاں پہ ذخائر پیسے کے اور ڈالرز کے، اور جو اکانومی اور بینک کا جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ ایک نظر اٹھا کر دیکھ لے تو دنیا بھر میں ڈالر کی قیمت آگے پیچھے ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے، ہل جائے دنیا کی اکانومی اگر وہ ایک لفظ بول دے۔ بڑا فرق۔ اس لیے حضرت ماتریدیوں کی جو رائے تھی اس پہ پہنچتے تھے، یہ بڑے کمال کی بات۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سارے خط میں عقیدے کا بیان کیا ہے۔ پھر آگے چل کر ایک اور جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بحث کر رہے ہیں کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک لوگ وہ ہیں جو خدا کی صفات اور ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اسے عام لوگوں کی طرح سے سمجھتے ہیں۔ شک نیست کہ ان ہر دو فریق راہ افراط و تفریط اختیار کردند، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتہائی مسلک اختیار کیا ہے، ایک وہ جو ایک انتہا کو پہنچے ہیں اور ایک وہ جو دوسری انتہا کو پہنچے ہیں۔ از توسط حال چاہیے تھا کہ عقیدے کے بارے میں اعتدال میں رہتے۔ دور ماندہ شیخ را کہ از اولیاء مقبولان است، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اس کی بارگاہ میں جو مقبول ہیں، بواسطہ خطا کشفی چگنا رد کردہ شود۔ کیوں آخر حضرت نے ایسے کیا ہے کہ انہیں بعض چیزوں کا کشف ہوا ہے اور اس کشف کی وجہ سے وہ صحیح عقیدے سے ہٹ گئے ہیں۔ در علوم او کہ از ثواب دورند، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس تحریر میں وہ صحیح راہ سے نکل گئے ہیں۔ وہ مخالف آرائے اہل حق اند، اور انہوں نے اہل حق کی مخالفت کی ہے۔ چگنا بتقلید قبول توان کر فالحق، سو میں کہتا ہوں کہ حق وہی ہے جو ان دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے، حق وہ نہیں ہے جو شیخ ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے۔ اس پہ حضرت نے کافی بحث کی کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی کہاں کہاں انہوں نے مخالفت کی ہے اور کون کون سی چیزیں انہوں نے فرمایا کہ یہ اصلی۔ لیکن یہاں اس عبارت میں بھی اور ایک جگہ اور بھی شیخ کہتے ہیں میں عجیب مشکل میں ہوں، اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھتا ہوں تو وہ گمراہی سے بھری پڑی ہیں، اور جب خدا کے ساتھ ان کے تعلق کو دیکھتا ہوں عالم کشف میں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ادب اور احترام اور ولایت کے ساتھ کھڑے۔ اس لیے ان کو بھی پڑھتے ہیں اور ان کو بھی، اور ان کے ہاں بہت سی چیزیں ایسی جو آگے کو ٹریول کی ہیں، اور ان ساری چیزوں میں یہ اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ صوفیہ کی کتابیں مت پڑھو، اسی لیے ہم کہتے ہیں تصوف کی کتابیں مت پڑھو۔ بزرگوں نے اپنے احوال کے مطابق لکھی ہیں، اب ہر آدمی مثنوی تھوڑا ہی پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے
کہ وہ فصوص الحکم پڑھے اور اسے پھر سمجھ بھی سکے اور سمجھ کے پھر ہضم بھی کر سکے۔ اسے تو 2 جملے آ جائیں تو کیا ہو، وہ ہو جو نفحات الانس میں جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک صوفی کا قصہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک علوم میں پختگی نہ ہو اور جب تک آدمی ان علوم کی گہرائی اور سنجیدگی میں نہ ہو، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تحریر فرمایا انہوں نے نفحات میں کہ نیا نیا مرید ہوا اور شیخ کے ساتھ بڑا گہرا، بہت محبت کا تعلق تھا، تو خانقاہ میں قوالی شروع ہوئی۔ اور اس قوالی میں شیخ پہ کوئی حال طاری تھا، وہ روتے رہے، اور یہ رات ہی مرید ہوا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، گویا وہ ان اشعار، ان چیزوں کے معنی شیخ سے بھی زیادہ گہرائی میں جا کے سمجھا۔ تو شیخ کے خلیفہ تھے، وہ اٹھے اور اس کے پاس گئے اور ایک ایسی زور سے چپت لگائی کہ ٹوپی پگڑی سب نیچے گر گئی۔ تو اس نے آنکھ اٹھائی، دیکھا اور کہا کہ مجھ پہ حال طاری ہے، آپ میرے حال میں بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس کر اس حال کو، شیخ پہ یہ رونا تو کوئی 40 برس کے بعد آیا ہے، تجھے ایک ہی رات میں مل گیا۔ تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ گمراہی میں بھی لے جاتی، اس اعتراف کے ساتھ کہ ہمارے زمانے میں جتنی مربوط اور لکھ پڑھ کے تنقید غامدی صاحب نے ان حضرات پہ کی ہے، ایسا آدمی اور دوسرا نہیں۔ پڑھے لکھے آدمی، اللہ نے فرمایا ہے اختلاف علمی، ہم تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، ہم ظاہر ہے کوئی پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے بہت سی چیزوں میں، لیکن جیسے بچوں کی ایک کبھی ہوتی ہے حماقت، ایسی بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللہ تعالیٰ، اور تمہیں کسی آدمی کی دشمنی اس حد تک نہ گرا دے کہ تم دشمن کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ دلو دشمن ہے نا، اختلاف ہے نظریات میں، اس میں بھی انصاف کرنا ہوا اقرب للتقویٰ، اور تقویٰ کی روش یہی۔ تو آپ اگر انہیں سنیں اور ان کی تصوف ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ، تو اس سے اتنا متاثر ہو کے کہ آدمی ان کی بے ادبی کرنے لگے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے دیکھے کیا لکھا ہے، یہ ایک دوسرے کی ٹکر کے لوگ ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا خود اس کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود ادب اور احترام کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آدمی ان مباحث میں پڑے ہی نہ، کہ یہ جن کی بحثیں ہیں نا انہی سے جا کے پوچھو، مجھے نہیں، چپ کر کے خاموشی سے گزر جائے، ادب اور احترام کے ساتھ گزر جائے، سب سے اچھی رائے یہ۔ تو بہت سی چیزیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں سننے کو ملیں گی، مگر اعتبار نہیں۔ شیخ نے جو کچھ کہا ہے اس کی تعویل، توجیہ کچھ بھی کی جا سکتی ہے، ہوتی ہے، لوگوں نے کی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی قابل تردید ہوتی ہیں، اور علمی اختلاف کوئی منع بھی نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے علمی اختلاف نہ کیا جا سکے، وہ ہستی آخری ایسی ہے جو وہ کہتے ہیں وہ پر سچی بات کہتے ہی وہ ہیں، ان کے علاوہ سچ ہے کہاں، وہ جو کہتے ہیں بس وہ صحیح۔
اور